بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ میں آپ تمام مومنین کے ساتھ جعفری فیضان، اور آج آپ سب کو حرم مولا امام حسین اسلام کے روزوں کے 10 دروازوں کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ میرے ساتھ رہیے گا، مل کر سارے دروازوں کے نام پڑھیے گا، تحریر پڑھیے گا۔ یہ ایک پورا طواف ہو جائے گا۔ اس دروازے سے میں اسٹارٹ لے رہا ہوں، اور پھر یہاں سے لیفٹ سائڈ سے چلتے ہوئے سارے دروازے دکھاؤں گا۔ ابھی میں بین الحرمین میں موجود ہوں، اور بین الحرمین میں یہ 3 دروازے ہیں۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ دروازے کا نام بتاتا ہوں، باب شہداء اس دروازے کا نام ہے، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابا الشہداء۔ اس کے ساتھ اس طرف یہ دوسرا دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب قاضی الحاجات، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا سید شباب اہل الجنہ۔ یہ ہو گیا دوسرا دروازہ۔ اب یہاں سے چلتے ہوئے باقی بھی دروازوں کی ساتھ ساتھ ساری زیارت کرواتے ہوئے آپ کو یہ سارے خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں۔ اس ٹائم میرے ساتھ پورے اس حرم مولا امام حسین کا طواف ہو جائے گا، 10 دروازوں کی زیارت ہو جائے گی۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگتے رہیے گا، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، حاجات ہیں مولا امام حسین سے۔ پھر یہ تیسرا دروازہ ہے، باب رجا اس کا نام ہے، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا شفیع المذنبین۔ اور اسی دروازے کے سامنے جو ہے سین مبارک مولا حسن مجتبیٰ کا یہ سارا کام چل رہا ہے۔ اور میری دعا ہے جو مومنین آئے، جنہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، دوبارہ دیکھنا نصیب ہو یہ ساری زیارات، اور ہر ایک قدم پر آپ تمام مومنین جو ہیں یہ زیارت کرتے رہیں۔ جب بھی آپ کی چاہت ہو زمین کربلا پر آنے کی، میرا مولا آپ سب کے لیے راستے آسان کرے۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا دروازہ باب قبلہ، اس دروازے کو آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں، پکچرز میں، براہ راست زیارت میں ہر دفعہ دیکھا ہے، اور یہ وہی دروازہ ہے باب قبلہ جہاں سے اکثر اوقات جو ہے زیادہ تر جلوس اعزاء یہاں سے ہو کے گزرتے ہیں مولا امام حسین میں۔ اور اس دروازے کا نام باب قبلہ ہے، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ یہ ہو گیا چوتھا دروازہ۔ اب یہاں سے چلتے ہوئے باقی بھی زیارت کرواتا ہوں، اور اس کے سامنے یہ تلہ زینبیہ کا مقام ہے۔ پھر یہ پانچواں دروازہ، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، باب زینبیہ اس دروازے کا نام ہے، کیونکہ یہ بالکل سامنے مقام تلہ زینبیہ کے سامنے کی جانب کھلتا ہے یہ دروازہ، اور یہ مقام ہے تلہ زینبیہ۔ اور اب میں آپ کو چھٹے دروازے کی جانب لے کے جاتا ہوں۔ سارے دروازوں کے نام اور یہ سب چیزیں یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو یاد دہانی بھی رہے، اور یہاں پر بہت سارے مومنین آئے بھی ہیں، یہ سب چیزیں پڑھی بھی ہوں گی، ان کی یادیں بھی ہوں گی، تو انشاءاللہ آگے بھی یاد رہیں گی۔ یہ چھٹا دروازہ ہے، اس دروازے کا نام ہے باب راس شریف، اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا قتیل الابرار۔ اس کے سامنے یہ مشق امام حسین ہے، اسی کے ساتھ یہ ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل کے پیچھے جو ہے اب سین مبارک جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر کے نام سے بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ 7واں دروازہ ہے باب سلطانیہ، باب سلطانیہ اس دروازے کا نام ہے، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا امین اللہ و ابن امین ہے۔ اسی دروازے کے سامنے ایک چھوٹی سی اسٹریٹ ہے، گلی ہے چھوٹی سی، اس میں آپ نے جانا ہے تو اس میں جا کے رائٹ ہو جانا ہے، تو آپ کو زیارت ہوگی مقام ظفر جن۔ یہ دروازہ ہے باب سلطانیہ۔ یہ 8واں دروازہ ہے روضہ مولا امام حسین کا، باب سدرہ اس دروازے کا نام ہے۔ السلام علیکم اپنا سدرۃ المنتہا، اس دروازے کے سامنے یہ شاعر سدرہ ہے، جس پر آپ کو مقام شہزادہ علی اصغر، مقام علی اکبر، اسی اسٹریٹ کے اینڈ پر جو ہے مقام امام زمانہ نہر فرات، مقام امام جعفر صادق کی زیارت ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ دروازہ باب السلام 9واں دروازہ، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا خامس حساب القصہ۔ پھر اس سے آگے بین الحرمین کی زمین شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ باہر والا روڈ بھی ہے، اور یہاں سے آپ کا گزر ہوا ہوگا۔ اور اب میں آپ کو آخری دروازے پہ لے کے جاتا ہوں، 10ویں دروازے کی زیارت کرواتا ہوں۔ اور یہ 10واں دروازہ باب کرامہ کے نام سے ہے، یہ بین الحرمین میں بالکل سائڈ پر ہے، اور اس پر لکھی تحریر السلام علیکم یا ابن زمزم والصفا۔ اسی دروازے سے ہزاروں کی تعداد میں مومنین جو ہیں مولا کے لنگر خانے میں جاتے ہیں، جس کو یہاں پر مضیف کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے ہزاروں مومنین نے یہاں پر لنگر بھی کیا ہے، اور میری دعا ہے آپ کا آنا جانا رہے، اور یہ جنت کا غذا آپ سب کو ملتی رہے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر
نئی زیارت کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہوئے آپ تک شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم. یا الاسلام مدد. نريد من حمد البصرة التوجه إلى مركز المفقودين بالانتظار.